اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، مولانا محمود مدنی کا وہ جو جہاد والا بیان ہے اور مولانا ارشد بدری کا اس سے 8 دن پہلے والا جو بیان ہے کہ ملک میں الپ سنکھیانک پر، مائنورٹی پر کیسے ظلم کیا جا رہا ہے، اب یہ دونوں بیان انٹرنیشنل نیوز بن رہے ہیں۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ گزشتہ کل ہمارے دوست حضرت مولانا محب اللہ صاحب ندوی جو ممبر پارلیمنٹ ہے، مہاراشٹر کی زبان میں ندوی صاحب ہمارے خاصدار ہے، جی ہاں، سماجوادی پارٹی سے، گزشتہ کل انہوں نے پارلیمنٹ میں مولانا ارشد مدنی کا بھی ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے والد نے ملک کو آزادی دلانے میں جہاد کیا، انگریزوں سے لڑا، اور آج وہ پریشان ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بھی اس طریقے سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے۔ پھر انہوں نے مولانا محمود مدنی کے بیان کا بھی سپورٹ کیا۔ مولانا محب اللہ ندوی نے پارلیمنٹ میں مولانا محمود مدنی کے بیان کا سمرتھن کرتے ہوئے کہا کہ کب تک آخر مسلمانوں پر اس طرح کا ظلم ہوتا رہے گا۔ مولانا نے فرمایا کہ ہمیں دوبارہ لڑنا پڑے گا اور ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ جی ہاں، یعنی یہ جو جہاد لفظ ہے نا، جس سے بھگوا آتنکی ٹولہ تل ملاتا ہے، بل بلاتا ہے، بوکھلاتا ہے، اور ہمارے یہاں کی رکھیل میڈیا نے، گودی میڈیا نے جو جہاد کو غلط انداز میں پیش کیا ہے، اس کو اب صحیح انداز میں ہمارے علماء پارلیمنٹ میں بھی پیش کر رہے ہیں کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف ہم جہاد کریں گے، یعنی لڑیں گے۔ اتیاچار کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف لڑنا اور ظلم کو، اتیاچار کو، ناانصافی کو ختم کرنے کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا، اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ تو مولانا محب اللہ ندوی نے بھی پارلیمنٹ میں کہا کہ اگر ظلم ختم نہیں ہوا تو پھر ہمیں دوبارہ لڑنا پڑے گا اور ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ دیکھیے مولانا نے حق ادا کیا نا، ندوی صاحب نے پارلیمنٹ میں گئے تو اس لیے ہم جنتا سے کہتے ہیں، ہماری پاگل عوام سے بھی کہتے ہیں کہ علماء کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ آئیں گے نا تو وہ کام کریں گے اور وہی حق بولیں گے۔ جی ہاں، پھر مسجد کے ممبر پر وہ جیسا بولتے ہیں، اگر تم انہیں پارلیمنٹ میں پہنچاؤ گے تو پارلیمنٹ میں بھی وہ بولیں گے۔ اس لیے اچھے لوگوں کا، علماء کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہے۔ مولانا محب اللہ ندوی میرے بڑے پیارے دوست بھی ہے، اور گزشتہ کچھ مہینوں پہلے ہم دونوں کا پروگرام ایک ساتھ پونا شہر میں ہوا۔ ہم پونا میں دونوں ساتھ تھے اور بڑا پیارا پروگرام رہا۔ مولانا محب اللہ ندوی نے وقف املاک امید پورٹل پر بھی بات کی اور انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آرٹیکل 25 اور 26 کو ختم کر دیا گیا ہے اور ہمارے پیارے وطن میں مسلمانوں کا جینا مشکل کر دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ مولانا مدنی کہہ رہے کہ ہمیں دوبارہ لڑنا پڑے گا اور ظلم و ناانصافی کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا۔ کب تک مسلمانوں پر ظلم، اس طرح ظلم ہوتا رہے گا؟ مولانا کے اس بیان سے سماجوادی پارٹی کو بی جے پی کے حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مولانا محب اللہ ندوی کو بھی واضح ہے کہ مولانا ندوی اکھلیش یادو کے قریبی مانے جانے جاتے ہیں۔ مولانا ندوی نے وقف امید پورٹل پر اندراج کو لے کر جو ڈر محسوس کیا گیا اس کا بھی ذکر کیا گیا، جو تکلیفیں آ رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا گیا، اور 6 دسمبر تک انہوں نے بتایا کہ ابھی 30% لوگوں نے وقف املاک کو اندراج کروایا ہے، ابھی 70% باقی ہے۔ اس کا مطلب حکومت کی جو ناپاک نیت تھی وہ حکومت اس کو پورا کرنے جا رہی ہے۔ اگر حکومت پاک، صاف، شفاف ہے تو پھر وقف املاک کی رجسٹریشن کی میعاد کو، مدت کو بڑھایا جائے۔